کہ جس طرح نماز اللہ جل مجدہ کی عبادت ہے، اور حضور علیہ السلام سے ایک حدیث شریف میں صحابہ اکرام نے یہ سوال بھی جو ہے وہ کیا کہ نماز کون سی افضل ہے، روزہ کون سا افضل اور اعلیٰ ہے، حج کون سا افضل ہے، جہاد کون سا افضل ہے۔ یہ سوال ہوا یہ کہ اللہ جل مجدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درجات کو بلند کرے، انہوں نے ہمارے لیے کتنی مفید باتیں پوچھ لیں اور نقل بھی فرمائیں کہ یہ جتنی عبادات ہم کرتے ہیں تو یہ ساری عبادات ہے، لیکن ان میں سے اعلیٰ کون سی، نماز میں سے نماز کون سی، روزے میں سے روزہ کون سا۔ تو آپ نے فرمایا جس میں، مفہوم یہ ہے جس میں حضوری سب سے زیادہ ہو، اللہ کی یاد اور ذکر یعنی زیادہ ہو۔ نمازوں میں وہ نماز اللہ ہے، روزوں میں وہ روزہ اللہ ہے، حج میں وہ حج اللہ ہے، جہادوں میں وہ جہاد اللہ ہے، کیونکہ مقصد ہی اللہ ہے۔ تو جتنا مقصد کے قریب ہوگا اتنی کوئی چیز اللہ بن جائے گی، یہ تو عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو اسی کی روشنی میں کل جو عرض کی گئی کہ جس نماز کا آپ بتاتے ہیں یا سیکھ رہے ہیں ابھی کچھ لوگ، تو روزے میں بھی آپ نے بتانا ہے کہ یہ 12 گھنٹے کا روزہ ہے، اس میں چلو کچھ وقت تو بندے نے سو لیا، لیکن جو جاگ رہا ہے وہ کتنی دیر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر حضوری میں رہا ہے۔ بیشک کام بھی کر رہا تھا، گھر کا کام کر رہا تھا، پڑھا رہا تھا، لیکن یہ تو ایک باطنی چیز ہے، اسی سے پھر تقوی کا تعلق ہے۔ دیکھیں نا، ہم بڑے ہی فلسفے، بڑی مشکلوں میں ایک دوسرے کو ڈال کے جی ہم نے تزکیہ نفس جو ہے کرنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں اس طرح نہیں، اور کوئی بڑے یعنی مدتیں لگاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ تزکیہ نفس کیا ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا جواب، میں حیران ہوں کہ وہ نہیں جواب دیتے جو حضور علیہ السلام نے دیا، اپنی ہی بات شروع کر دیتے بندے، یہ تزکیہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ قرآن تو اس کی جو ہے وہ تشریح کرتا نہیں، حدیث میں بیان ہے، لیکن جو ہے تشریح جو ہے وہ ہوئی جب ایک صحابی نے سوال کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، تزکیہ نفس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تزکیہ نفس یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو یہ سمجھو، یہ جانو، یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے پھر میں اضافہ کرتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، یہ بھی نہیں صحیح۔ یہ جزون تو ٹھیک ہے کہ اللہ پاک ہر طرف سے، لیکن اصل جو ہے اللہ دیکھ رہا ہے، جس سے تزکیہ ہونا ہے وہ آپ کے باطن کو، اندر کو دیکھ رہا ہے۔ اوپر بھی ہے لیکن اندر بھی، اندر جو ہے اللہ پاک آپ کے دل کو اور آپ کی دل کی کیفیات کو اور باطن کو، بس یہ ربی علیہ السلام نے فرمایا یہ تزکیہ نفس ہے، جو یہ کرے گا، جتنا پکا لے، جتنا کر لے، اس کا تزکیہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں ضربے لگا رہے ہیں، گردنیں ہلا رہے ہیں، جسم ہلا رہے ہیں، بعض تو جسموں سے بھی کر رہے ہیں، وہ بھی سارا چلو اپنی اپنی جگہ کوئی ہے ٹھیک، لیکن اگر حضوری اور یہ جو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں افضل ایمان یعنی حضور میں اللہ نصیب نہ ہو تو وہ پھر جو ہے وہ فائدہ نہیں دے، وہ خالی ہو جاتی چیز کے، اس کی روح سے خالی ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تو اس کے بارے میں مقصد بات کرنے کا ہے کہ اب جو آپ نے یعنی اپنی روداد سنانی ہے روحانی، اس میں روزے کو بھی شامل کریں، کیونکہ پہلے تو کل جیسے ایک بھائی نے عرض کی کہ اس نے کہا مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں بھائی روزے میں بھی حضوری بھی رکھنی ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی، نہیں پتہ، اب جو ہے وہ پتہ چل گیا، نماز کا بھی پتہ چل گیا۔ دوسرا میں بار بار کہہ رہا ہوں روزے کی عبادت مت کرے، یہ روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ لگ گیا ہے، روزے کا ہی ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر بھی کم، اور یعنی یہ نہیں کہ بھئی میں آج ہی میرا جو ہے 12 میں سے 10 گھنٹے اللہ کی طرف جو ہے میرا دھیان رہا ہے، اللہ کی طرف جو ہے میری حضوری رہی ہے، روزہ میرا اس طرح گزرا ہے،
وہ پوچھیں گے اے روزہ تو نہیں لگ گیا، مشکل بھوک تو نہیں لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مطلب جو بندے کے پاس ہوتا ہے وہی وہ پوچھتا رہتا ہے ایک دوسرے سے بھی، تو اس سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ یہ سنورتے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آج پھر شروع کر لیتے ہیں وہ 4 چیزیں جو آپ کو بتاتا ہوں میں، کہ پہلے تو یہ بتائیں، اب روزہ بھی شامل ہو گیا اس میں، نماز یہ جو تہجد کی نماز قیام اللیل پڑھی آپ نے، اپنی پڑھی یا میرے ساتھ پڑھی، فجر پڑھی، اس کی، روزے کی، حضوری کی کیفیت، یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے، باقی ساری نیچے ہے۔ تو پہلے تو یہ بیان کرنا، دوسرا پھر یہ بیان کرنا ہے کہ اس میں جو مشکل پیش آئی وہ کیوں نہیں ہو رہی، وہ بھی بتا دے تاکہ اس کا پھر حل نکال دی۔ جیسے رات کو دیکھیں نا وہ بچے نے کتنا اچھا سوال کیا کہ کام کاج فیملی کا خیال ہے، اس کا حل نکل آیا، اب اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس حل کا کیا بنا۔ تیسرا جو ہے کیفیات، مشاہدات، کیفیات، مکالمہ، کئی بندے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں دل میں، پھر ان کو جو کئی جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے، کئی کو جو ہے وہ روحانی معراج بھی بعض دفعہ نصیب ہو جاتی ہے، کئیوں کو مشاہدہ، تو وہ بھی چلو بیان کر لے، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ مقصود نہیں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو سفر جو ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا، موت تک ایک سفر ہے، اور یہ موت تک سفر کیوں دیا ہے کہ اس میں جاتے جاتے اللہ کی رضا ڈھونڈ کے چلتے جاؤ آگے۔ اگر وہ نہیں مل رہی، اگر وہ دوستی نہیں مل رہی، کیا کیا چیز رکاوٹ آ رہی ہے اس پہ، تو وہ بھی بیان کرتا کہ وہ بھی دور ہو۔ اسی لیے تو بندے خانقاہوں میں، زوایاں میں آتے، اور کس لیے، جسے میں نے کل بھی عرض کی، کھانا پینا گھر میں بھی ہے، نمازیں محلے کی مسجد میں بھی ہیں، تلاوت قرآن ہے، جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں، درس ہو رہے ہیں، لیکن یہ باتیں نہیں نہ ہو رہی۔ وہ تو درس دیا بس ٹھیک ہے، جو سمجھ آیا وہ بھی چلا گیا، نماز پڑھی، امام کو اپنا کام ہے، آپ کو اپنا کام ہے، وہ اس کو غرض نہیں اندر اس کے کیا ہو رہا ہے۔ تو اہل اللہ کا کہ وہ کیونکہ وہ ذمہ داری وہ انہوں نے لی ہے، ہوتی ہے کہ بندوں کے لیے جو ہے کس میں بہتری اور خیر ہے، تو یہ 4 چیزیں انشاءاللہ کل خاص طور پر جس نے نہیں ابھی پوچھا، خاص طور پر وہ جو سوال کیا تھا رات کو، کس بچے نے کیا تھا، آپ بتائیں اس میں کیا اس کا کوئی حل نکلا یا نہیں ہوا، کیا ہوا؟ کیونکہ ابھی 2 نمازیں تو تہجد اور فجر تو آپ نے پڑھ لی۔ السلام علیکم جی، الحمدللہ اس کا یہ آواز اونچا کر دیں، اس کا اسپیکر کا، اس کا نہیں۔ الحمدللہ جو ہے وہ واضح فرق محسوس کیا، اور یہ جو کیفیت تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ قیام اللیل کی نماز کے اندر یہ کیفیت جو ہے وہ الحمدللہ باقی رہی۔ اور فجر کی نماز کے اندر بھی یہ جو خیالات پہلے گھر یا کام کاروبار کی طرف جا رہے تھے، وہ خیال اس طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ باقی مشاہدہ یا وہ چیزیں تو نہیں، لیکن ایک بڑی مطلب میرے اپنے لیے بڑا حیران کن تھا کہ ایک نماز کے اندر ہی جو ہے وہ اتنی بڑی تبدیلی اپنے اندر آئی ہے کہ ایک مطلب بالکل ہی جو ہے وہ دل دماغ جو ہے وہ دنیا کے خیالات سے جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گیا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو ابھی یعنی دیکھ لیں کہ انہوں نے، یاسر نے ابھی وہ طریقہ استعمال نہیں کیا جو اس کو اسلحہ دیا، جو اس کو اسلحہ جو دیا، جو بندوق دی، وہ اس نے چلائی نہیں شیطان و نفس کے خلاف۔ اس نے صرف اتنا ہی کہ وہ جو پہلا سبق تھا یہ اسی کو دہرا دیا کہ میں اللہ پاک کی طرف توجہ، حضوری میں اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اس کا کام ہو، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اچھی بات ہے، لیکن رات کو جو ان کو بتایا تھا کہ بھئی جب دنیا، کام، شان، اس کے خیال آئے تو کیا کرنا ہے، وہ آئے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے استعمال بھی، لیکن اب یہ تیار ہے کہ بھئی وہ حملہ ہو تو میں نے کیا کرنا ہے، کہ بھئی وہ شاید ضرورت نہیں پڑی تو اور یہی عبادت کا جو حسن ہے، عبادت کی خوبصورتی ہے، یہ بات اونچا کر دے، عبادت کی جو خوبصورتی ہے، احسان ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ اسی میں ہے کہ عبادت کا مقصد
بندے کو رب تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہے، یہی اس کا مقصد ہے، تو وہ پورا اس سے ہی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اور بندہ بھی ساتھ کھڑا کر لیں تاکہ وہ آواز ٹھیک ہوتی رہے۔ سب سے پہلے تو میں جب 2 رکعات نفل پڑھے ہیں نا جی، اس میں ہم نے سوچا کہ جب نیت کی ہے تو ہمارا وضو ٹھیک نہیں تھا۔ وضو میں ہم جب واپس گئے ہیں دوبارہ وضو کرنے کے لیے، اس میں دیکھا ہے کہ واش روم میں لوٹے پڑے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں پھر بعد نیا لوٹا منگوایا ہے، اس میں میں نے وضو کیا ہے، استنجا کیا پہلے، پھر وضو کیا ہے، اس کے بعد پھر نفل میں آئے ہوں۔ اور جب کھڑے ہوئے ہیں نا تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے آگے ہم نے یہ کہا ہے کہ یا اللہ، اور رات کے اندھیرے میں اور رات کی تاریکی میں اور پہاڑ پہ پتھر کالا اور اس کے ساتھ جو چونٹی ہے وہ کالی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ رات کا کھڑا ہونا اور یہ نہیں آپ دیکھ سکتے۔ اور یہ کیفیت ہماری تھی کہ یا اللہ، وہ اس چونٹی کو یا نمل میں جس میں ذکر آیا قرآن پاک میں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی پاؤں کی آواز سن سکتے ہیں، اور کیا ہمارے دل کی آواز نہیں سن سکتے؟ اور یہ حضوری تھی ہماری۔ اور اس کے بعد ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے، اور اس کے بعد ہم روضہ رسول پہ چلے گئے، اور حضور پاک نے کہا کھڑے رہو، تو ہم تکرار کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اپنا ہمارا سلام قبول کرو، اور سلام قبول کرو، اس کے بعد ہمیں اپنا دیدار کراؤ اور دیدار کراؤ۔ لیکن ہماری کیفیت اتنی نہیں تھی، دیدار تو نہیں کر سکے، لیکن ہم ادھر کھڑے کھڑے یہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اصل میں یہ نماز سیکھنا بھی چاہ رہے ہیں، پورا طریقہ ہے وہ نور سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے یہ اس کی اصل میں تیاری ہے، دیکھیں نا، ملاقات کی تیاری ہے، اللہ پاک سے ملاقات کی تیاری ہے، اور وہ اپنی میل کچیل ظاہری بھی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو گناہ کی ظلمت ختم ہوتی ہے، جب وہ کلی کرتا ہے گناہ جو زبان سے کیے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، جب چہرے پہ پانی لگاتا ہے آنکھوں کے، اور پھر آگے کانوں کا مسح کرتا ہے، سر کا، تو یہ سارے گناہ وہ دھل کے وہ جو ہے وہ بندہ یہ، تو اسی وقت وہ حضوری میں آ جائے، اور وہ دعائے نور کے ساتھ۔ تو یہ جن لوگوں نے نہیں سیکھا، یہ جس طرح بھی سوات سے یہ ساتھی آئے ہیں، تو میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آج دن کو بھی وہ جو نماز کا جو روحانی طریقہ دعائے نور کے ساتھ ہے وہ سیکھیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل فی شعری نورا واجعل فی دمی نورا۔ اے اللہ میرے قلب میں بھی نور پیدا فرما دے، میری سماعت میں بھی، میری بصارت میں بھی، میری ہڈیوں میں بھی، میرے گوشت میں، میرے ایک ایک بال میں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، معراج ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو تو جب جبریل علیہ السلام آئے معراج کی رات لینے کے لیے، تو آپ کے اندر انہوں نے سینہ مبارک چاہ کر کے جو نور اور نور ڈالا، نور ایمان، یا جو تحفہ بھی وہ لے کے آئے، اور کچھ نہ کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اس لیے سینہ مبارک چاہ کیا، وہ جسم کی معراج تھی۔ اب دیکھیں نا، یہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر روح کے ہی ہونے ہیں تو اس کے لیے سینہ چاہ کرنے کی یا اس کو کرنے کی، یہ جسم کا معاملہ تھا، اس لیے اس میں تبدیلی۔ ہمارا ہے روح کا معاملہ، تو ہم نے وہ روح کا وہ جو نور جو ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا، ہماری زبان، ہماری یہ، ہماری یہاں تک فرمایا واجعل فی نفسی نورا، میرے نفس کو ہی نورانی کر دے،
تو یہ وضو سے ہی جب شروع ہو جاتا ہے، استنجے سے بھی شروع ہو جاتا ہے سلسلہ، تو اب ظاہر ہے اس کی ساری بنیاد تو بن گئی، اب کیفیت کا اور اثر ہوگا جس طرح انہوں نے کیا۔ پھر یہ جو سنتیں شریعت نے رکھی ہیں یہ بھی حضوری کو بہتر بنانے کے لیے، یہ ریہرسل ہے، یہ اصل فرض نماز نہیں ہے، یہ اصل میں نفل نماز تھی جو حضور علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اب ہم ان کو سنت اس لیے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ادا فرمائی، ورنہ اصلاً وہ نفل ہے، وہ اختیار ہے فرض کو بہتر انداز میں ادا کرنے کی۔ اذان سن لی، یہ ہو گیا، تو اب تو آپ نے ماشاءاللہ جو ہے پھر آگے بیان کیا جو رب تعالیٰ کی حضوری میں حضور علیہ السلام کے پاس، اور جو ہے وہاں دل ہونا بندے کا کہ دیدار ہو، تو یہ تو ایک فطری امر ہے، یعنی یہ شوق ہونا۔ اور آپ نے یہ مثال بھی جو بیان کی بڑی اچھی کہ جو رب تعالیٰ رات کے اندھیروں میں سمندر میں رہنے والی مچھلیاں جو اندھیروں کے اندر اندھیرے، چیونٹیاں پہاڑوں کے اندر چلنے دیکھ رہا ہے، تو وہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا وہ نہیں دیکھتا؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے، ہم نہیں توجہ کر دیکھ رہے ہوتے، سن رہے ہوتے اور توجہ نہیں کر رہے ہوتے، غفلت میں ہوتے ہیں۔ تو چلیں یہ انشاءاللہ اور اللہ کرے گا بہتری آئے گی۔ تو جب یہ نماز بذات خود حضوری سے بھر جائے گی پھر کیا ہوتا ہے؟ مثلا ابھی تو ہمارا وہ برتن جو ہے وہی خالی ہے، لیکن جب وہ بھر جائے گا پھر کیا ہوگا؟ جب برتن بھر جاتا ہے تو وہ اوپر سے پھر جو ہے وہ باہر بہنا شروع ہو جاتا ہے، پانی یعنی باہر وہ ڈلنا شروع ہو جاتا ہے اور نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بوتل بھر گئی۔ کیا مطلب؟ کہ جب نماز کے اندر حضور مع اللہ اور یہ سارا قائم ہو گیا، وہ باہر نکل کے آپ کے دوسری زندگی میں بھی اثرات اس کے مرتب ہونا، پھر وہ برائی سے بچانے والی بنے گی، پھر وہ بے حیائی سے بچانے والی بنے گی۔ ابھی تو اندر ہی نہیں بھرا نہیں، تو ایک برتن جو ہے وہ جب برتن بھرے گا پھر وہ کام تک بھی پانی چلا جائے گا، بہتا بہتا گھر تک بھی چلا جائے گا، بہتا بہتا راستے میں۔ اس لیے اللہ جل مجدہ نے جو قرآن مجید میں جہاں حضوری خشوع کا ذکر کیا ہے، ابتداء میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی نماز کے اندر خشوع رکھنے والے۔ اسی آخری آیت نویں پر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، پھر وہ اپنی نمازوں پر محافظت، یعنی اب حضوری باہر چلی گئی ہے، اب وہ اس کی بھی حفاظت، یعنی پوری یعنی نماز ان کی قائم ہو رہی ہے، صرف حضوری نہیں بلکہ وہ قائم ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز ہے ماشاءاللہ۔ اور جو جائے ہم باری باری شروع کرنے کے، آپ خود ہی یعنی بتا دیں، کیونکہ جس نے بھی یہ ایسے ہی ہے، نہیں نئے بندے کو چلیں آپ کا کر لیں، کوئی پھر نئے بندے کو کہتے ہیں آپ کر لیں ماشاءاللہ۔ یہ ایسے ہی ہے، ہم کہیں آپ کو اچھا جی بتائیں جی سحری میں آپ نے کیا کیا کھایا، کیا کیا مزہ آیا، کیا کیا کیفیت، تو اب جو چپ ہے وہ کیوں چپ ہے؟ کھایا تو اس نے ہے، انہوں نے چائے پی ہے، پانی پیا ہے، دال کھائی ہے، چبروئی کھائی ہے، تو اس کا کیا بنا مطلب؟ یعنی تو جس نے تو نہیں کھایا وہ کہہ دیجیے میں تو نہیں کھایا، آج 8 پہرا روزہ، چلو اس کا تو ٹھیک ہے، اس کی بھی کیفیت ہوگی، اس کو اور زیادہ بھوک لگی ہوگی۔ تو یہی سمجھ لیں کہ یہ آپ نے جو روحانی سحری کی ہے، ایک ہوتا ہے جسم کی سحری، یہ جو نماز پڑھی، تہجد پڑھی، یہ روح کی سحری ہے۔ تو روح کی سحری جب تراویح اتنی 20 روٹیاں کھائیں آپ نے، 20 رکعتیں سمجھیں، تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا کہ کیا آخر کھایا ہے، کیا بنا، اس کا طاقت کتنی آئی نہیں آئی، جو بھی ہے۔ جی بھائی جی شیخ صاحب، کوشش کرتے ہیں 100% یقین کے ساتھ حضوری میں رہیں، تو بیچ میں خیالات ادھر ادھر وہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ کیفیت پھر یاد آتی ہے اللہ کی حضوری کی، پھر وہ یقین آ جاتا ہے، مزہ آتا ہے کہ تلاوت جو کلام آپ پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے وہ کلام زیادہ سے زیادہ لمبا ہو جائے، سنتے جائیں، تو اس طرح کی کیفیت رہتی ہے۔ اچھا، ہاں جی، دیکھیں جب بندہ بھول جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی حضرت علیہ السلام نے فرمایا رفیع عن امتی ثلاث،
کہ میری امت کو اللہ پاک نے 3 چیزوں کی معافی دے دی ہے. اس میں سے ایک ہے نسیان. بھولنے کی تو ہے، یعنی جب یاد آ گیا میں بھول گیا ہوں، یاد آ گیا پھر واپس آ جائے، بس اتنی سی بات ہے. تو بھولنے والے کو تو ویسے ہی اللہ پاک نے معافی دی ہے. وہ اس کی مثال دیکھ رہے، ایک بندہ درمیان میں فرض روزہ ہے، بیٹھا ہے، سارا سیب کھا گیا بیٹھ کے. وہ سیب اس کو مزہ بھی آیا، پیٹ میں بھی چلا گیا، لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ وہ قانون جو ہے وہ چل رہا ہے کہ بھول والے کی پکڑ نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا روزہ نہیں، اس کو اللہ نے کھلا دیا ہے. جب آپ بھول گئے ہیں تو کھلا کون رہا ہے؟ پھر سوچنے والی بات ہے نا بھائی. بندہ وہ تو لاشعوری طور پر وہ کھا رہا ہے، پتہ ہی نہیں اس کو میں کھا رہا ہوں. اسی کو بھولنا کہتے ہیں کسی نے کوئی، تو پھر کون کھلا رہا ہے؟ تو یہ بزرگان دین فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی محبت ہے کہ ان کو شاید ضرورت ہے، روزہ بھی ٹوٹے وہ کھا بھی لیں. تو یہ بھی اللہ پاک کی محبت ہی ہے کہ کیونکہ وہ اللہ کھلا رہا ہے اس لیے نہیں ٹوٹا. کیونکہ روزہ تو نہیں جو کھا رہا وہ بھی اللہ کا حکم ہے نا، تو جب وہی کھلا رہا ہے تو اللہ ہی کے حکم میں ہے. وہ جس طرح فقہا نے لکھا ہے نا کہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لائے تو آپ جائیں. ویسے تو نماز میں بندہ کھڑا ہے، ادھر جائے گا رخ پیچھے کر لے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، ادھر چلا جائے گا بات کرے گا نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کسی کو فرمائے کہ جاؤ فلاں جگہ سے پانی لے آؤ، وہ بندہ چل رہا ہے، مسجد سے بھی بائی چلا گیا ہے ڈول، واپس آ کے وہ وہیں سے نماز شروع کرے گا جہاں سے اس نے ختم کی. یہ مسئلہ اب لکھا ہوا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی اور اللہ ہی کی اطاعت میں ہے. وہ یہ چیزیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وہی بندگی. تو جی اور ماشاءاللہ جس نے پہلے نہیں بیان کیا نا، جو نئے لوگ ان کو بھی موقع دیں ماشاءاللہ. جن کا تھوڑا بہت جو ہے وہ ہو گیا وہ تو اپنے اللہ کا شکر کرے اور ہمارے لیے بھی دعا کرے جب ان کو جو ہے کچھ نعمت ملے. اگر نہیں دے رہے پھر آپ کی مرضی ہے، جس تلوار کی طرح جس مرضی کو دے دے، کیونکہ سب آپ نے ترتیب سے شروع کیا تو سارے بتا رہے تھے، تو آپ کی مرضی ہے آپ جس کو دے دیں، لیکن ان کو نہ دینا جو پہلے ہی روز بیان کرتے ہیں. جی نہیں آپ مرضی چھوڑ دیے تو آسان ہے نا، جو مرضی اس پر نظر پڑتی ہے بس اسی پر کرم ہو گیا سمجھے. آگے آ جائے تھوڑا سا. ہاں نہیں تو پھر وہ ترتیب سے شروع کر لیں گے وہاں سے، دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختلف نمازوں میں جو ہے وہ مختلف کیفیات رہیں. جیسے رات کی جو تراویح پڑھی تو آپ نے کہا کہ جو ہے اس میں آپ نے اپنی مناجات کرنی ہے، حضوری میں رہنا ہے. تو حضوری میں کیفیت میں گئے تو مناجات کا سلسلہ شروع نہیں ہو رہا تھا کہ کس طرح گفتگو ہو اور آگے اللہ سے باتیں ہوں. تو دل ہی دل میں دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ اے اللہ کہ میری طرف سے تو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تمہارے آپ سے کلام ہو، گفتگو ہو، تو میری طرف سے نہیں ہو پا رہا، تو اس کو میرے لیے اس پردے کو کھول دے. تو جیسے جیسے یہ دعائیں کرتے چلے گئے تو ایک راستہ بنتا چلا گیا. کچھ چیزیں بھی مشاہدات میں بھی اضافہ ہوتا گیا، جیسے روح آپ کے ساتھ سفر کر رہی ہے اور زمین ایک گولے کی طرح نظر آ رہی ہے، اور اس گولے کے ساتھ ساتھ ایک منظر سامنے آیا کہ باقی کائنات میں مختلف سیارے وہ بھی گولے کی صورت میں نظر آ رہے ہیں. اور اسی طرح یہ سفر جاری رہا. مناجات بھی اب مطلب
اللہ کی بارگاہ میں وہ میں پیش کرتا جا رہا تھا، تو کبھی کوئی منظر آ جاتا تھا، کبھی کوئی منظر آ جاتا تھا، تو یہ ایک کیفیت بنتی رہی۔ جب وطر کے اندر گئے تو اس کی تلاوت جب شروع ہوئی تو ایک میرے لیے ایک نئی چیز تھی کہ جیسے میرے جسم سے ایک روح ایک نکلی ہے اور اس نے ایک رقص کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز تھی جو میرے لیے نئی تھی اور میں اس کو سمجھ نہیں پایا کہ یہ روح جھوم کیوں رہی ہے اور اس طرح وہ وجد میں جیسے کیفیت میں چلی گئی ہے۔ تو جب صبح کی نوافل پڑھے ہیں تو اس میں یہ کیفیت بنی کہ آپ کے ساتھ ہم جنتوں میں پہنچے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ سنائی دیا کہ بندو یہ وہ میری رضا کی جگہ ہے، تم یہاں پر اب پہنچے ہو تو اخلاص کے ساتھ پہنچ سکتے ہو، تو اپنی زندگی میں بھی یہ کوشش کرو کہ تم سکھ کے خدا کے مقام تک پہنچ سکو۔ شکریہ۔ چلے ماشاءاللہ مختلف نمازوں میں ایسے ہی جس طرح ہمارے کہ حضوری، کبھی مناجات، چلو کبھی مشاہدات، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جس طرح چاند سورج کو دیکھ کے بندے کو خدا یاد آنا چاہیے، کیونکہ چاند سورج تو خود نہیں بنے، لیکن جو بھی بندہ تصویر کوئی دیکھتا ہے نا تو وہ مصور کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے پینٹر بڑا اچھا ہے، یہ بہت مہنگی تصویر ہے جی، پینٹر نے بڑے کمال کا پینٹر ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جو صحیح تصویر بنی ہوئی ہے پوری کائنات، اس کو دیکھ کے ہم مصور کو نہیں یاد کرتے، وہ تصویر میں گم ہو جاتے ہیں۔ دوسری جو ہم بھی دیکھیں گے کس نے بنائی ہے، کون سی صدی کی ہے، کتنی قیمت ہے، بڑا اچھا پینٹر ہے بھائی، بڑا مصور ہے، ایسے اس نے بنایا ہے کہ نقل کی ہے جیسے اصل ہے، اس کی تعریف۔ لیکن جس نے اصل بنائی ہوئی ہے، جس کی اس نے نقل کی ہوئی ہے، اس کی حمد، اس کی تعریف نہیں بندہ کرتا، وہ تصویر میں گم ہو کے جاتا ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جب لائٹ چاند کی طرف اشارہ کرے تو بے وقوف انگلی کو دیکھتے رہتے ہیں، انگلی کو دیکھتے رہ جاتے ہیں، وہ اس کی طرف نہیں دیکھتے جس کی طرف انگلی اشارہ کر رہی ہے۔ تو چاند کی طرف اشارہ، وہ چاند کو دیکھو، انگلی کو نہ دیکھو۔ یہ مخلوق ساری ایک انگلی ہے، چاند وہ کیا ہے، وہ اللہ جل مجدہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ ساری مخلوق مل کے انگلی کی طرح اشارہ کر رہی ہے۔ اللہ پاک یہی فرما رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ الباب کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے نشانیاں ہیں، اور دوسروں کے لیے وہ نشانیوں میں گم ہونا ہے، اور جس کی نشانی اسی کو بھول جانا ہے۔ یہ الباب کا لفظ سنا ہے ہم نے، الباب اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، کہتے ہیں یار اس بات کا لب لباب کیا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں، اولی الالباب، لفظ الباب والے۔ تو گویا یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو الباب والے ہیں یہ لب لباب تک پہنچ چکے ہیں، کہ یہ ساری کائنات لب لباب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک خالق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، خالق کی طرف بلا رہے ہیں۔ چاند بھی بلا رہا ہے، سورج بھی بلا رہا ہے، وہ چیخ چیخ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کی نشانی ہیں، کسی کی راہ ہیں، اور ہم جو ہے ان میں گم ہو گئے۔ تو وہ تو پھر جو ہے نادانی ہے۔ تو ماشاءاللہ جو مشاہدات ہوں ظاہری دنیا میں یا باطنی دنیا میں، تو وہ بھی اللہ کی طرف جو ہے وہ آپ کو لے جانے، ان میں گم نہیں ہونا۔ جیسے معراج کی رات اللہ پاک حضور علیہ السلام کو لے گیا، فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھانے۔ پھر پہلے نشانیاں دکھائیں، پھر جس کی نشانیاں ہیں اس تک جا پہنچے۔ تو ایسا ہی ہم بھی یہاں سے آپ نے لاہور جانا ہے، پہلے تو لاہور کے بورڈ کو فالو کریں، اس کی نشانیوں کو فالو کریں، لیکن بعد میں پھر لاہور جا پہنچیں گے آپ۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ اور یہ نماز کی تو آپ تھوڑی بہت بتا رہے ہیں، تو روزے کی بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہیں۔
السلام علیکم حضرت صاحب۔ वालेकुम सलाम। حضور عرض یہ ہے کہ آج سے 2 مہینے پہلے ایک جماعت اثر کرنی پڑی، تو وہاں بہت زیادہ آدمی عالم تھے، مفتی تھے، حافظ تھے، سید تھے۔ تو میری کیفیت ایسی ہوئی کہ میں کیا ہوں اور میں کدھر کھڑا ہوں، اور کیفیت ایسی ہوگی کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں سنا رہا ہوں اور کھڑا ہوں، اس کا فضل ہے۔ اس دن سے لے کر نماز کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ہر رکن میں کبھی مسجد نبوی کا تصور، کبھی خانہ کعبہ کا، بس بغیر ارادے کے وہ جگہ پہنچتی رہتی ہے۔ اور کل نماز پڑھی میں نے سین مسجد سے باہر جو جگہ بنی ہے فرش پہ، تو پہلی رکعت میں تو بار بار خیال آ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کا وہ سین ہے، یہ وہ مسجد حرم کا سین ہے۔ تو بعد میں جو مسجد نبوی کے جہاں یہ آتا ہے اس کی طرف بھی باہر نماز پڑھی، وہ تصور آتا رہا، اور پھر یہ سوال ہوا کہ حضور میں تو آ گیا ہوں، کیا میری حاضری قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو آگے خیال میں آیا کہ اپنے آپ کو ہر وقت حضوری میں رکھو، جب کوئی بات کرو تو یہ بھی کرو کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، کبھی بات کرو کیا میرا خدا سن رہا ہے، کیا میری ساری عبادت۔ اگلے دن اپنے روزے کے بارے میں فرمایا تو بار بار خیال آ رہا تھا کہ روزہ بھی تم شام تک لے جا نہیں سکتے، اب تو نے ساری زندگی کی اپنی نشے بھی ساری دیکھ لی، اب تو تیرے پاس 1 کلو دودھ ہے، اسے صحیح سلامت تو لے جاؤ، اس کے ڈھک کر لے جاؤ، اور جب کسی حسن کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہو، اور اس کے طرف اپنی کوئی ایسی گنجائش نہ کرو کہ اس کے عیب نکالو یا اپنی طرف مائل کرو، یہ کہو ماشاءاللہ اللہ رب العالمین نے یہ زمین بنائی ہے اے بندے تیرے لیے، تو اس کے لیے آیا ہے، تو اب تو اپنا سبق سیدھا کر کہ تیرا سبق کیا ہے، تو کس لیے آیا تھا، کیا مجھے بھول گیا؟ جب تو مجھے بھولے گا تو پھر آخر پہ جب کوئی تکلیف آئی تو یہ آپ سے پہلے بھی عرض گزاری تھی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو میں کر رہا ہوں، تو اس عمل میں آپ نے فرما دیا کہ ادب کا خیال کرنا، یہ نہ سارا عمل ضائع ہو۔ تو کہا نماز میں جب دیکھتے ہو میں غیر ضروری بات نہ کروں، غیر ضروری نہ دیکھوں، کیوں نہیں کرتے کہ باقی حالت بھی جو باہر ہو وہ بھی ایسی ہو کہ میں اس رب کو ناراض نہ کروں جس کے لیے میں بار بار دوڑ مسجد جاتا ہوں، وہ تو تیرے پاس ہے، وہ تیرے قریب ہے، اس کا بھی خیال کرو، ڈرو اس سے جتنا ڈر سکتے ہو۔ بس یہ میرا پیغام تھا، جو میرے پاس کیفیت گزری ہے وہ میں نے بتا دی۔ ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز میں آپ نے بیان کیا، خوبصورت انداز میں، اور جو بات آپ نے عرض کی کہ خود بخود ہو جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ بھی مرحلہ آتا ہے۔ پہلے جیسے سائیکل چلاتا ہے بندہ، گاڑی، وہ توجہ کے ساتھ، گھوڑے پہ سواری توجہ کے ساتھ، ایک ٹائم آتا ہے اس کو توجہ ہی نہیں موٹر سائیکل کی طرف، بھائی گیئر پہ کب جا رہا ہے، بریک کب لگ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، گاڑی کیسے چل رہی ہے، وہ اس کا پھر وہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے لاشعوری۔ اسی طرح جس طرح یہ فرما رہے ہیں، یہ تو ابھی سیکھ رہے ہیں، آپ نے 1-2 دن کسی نے سیکھا، سوچیں آپ نے اس طرح 30 دن سیکھ لی، اس کے بعد پھر آپ کو ضرورت نہیں، پھر آپ کو دل کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی، وہ دل آپ کو خدا کی یاد کرائے گا، وہ دماغ آپ کو خدا کی یاد کرائے گا، وہ نفس بھی آپ کو یاد، پہلے آپ نفس کی اصلاح کر رہے ہیں، جب ایک مرتبہ وہ ہو گئی تو پھر وہ آپ کو یاد کرائے گا کہ آپ رب کی حضوری میں ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا تزکیہ نفس کیا ہے، فرمایا تزکیہ نفس ہے کہ یہ خیال کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں بھی ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ تو پہلے تو اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، جب ہو جاتا ہے پھر وہ نفس آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ اللہ کی حضوری میں ہیں، آپ کہیں غفلت پہ چلے بھی گئے تو وہ آپ کو، تو نفس بھی آپ کے لیے ایک نعمت بن جاتا ہے، روح بھی بن جاتی ہے، دماغ بھی بن جاتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے وہ دل و دماغ بھی نفس ہی بن جاتے ہیں۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سے ایک شخص نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دل سے بھی فتویٰ لو، مفتی فتویٰ دے دے تو پھر بھی دل سے فتویٰ لو، بھائی آپ تمہیں تو پتہ ہوتا ہے نا کیا ہے۔
تو آپ نے فرمایا بات تو صحیح ہے، یہ جو کر رہے ہو تم کہ دل سے فتویٰ لینا چاہیے، لیکن تمہارے اندر تو مجھے دل نظر ہی نہیں آ رہا بیٹا. وہ تو اپنی باطنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے. فرمایا تمہارے اندر تو مجھے دل نظر ہی نہیں آ رہا تھا، نہ دماغ نظر آ رہا ہے، سر سے لے کر پاؤں نفسی نفس نظر آ رہا ہے. تو تم تو فتویٰ لوگے تو نفسی فتویٰ دے گا. تو دل سے وہ فتویٰ لے جس کا دل قلب سلیم ہے. تو جس کا قلب خبیث ہے تو اس نے فتویٰ بھی اس کو ایسا ہی ملے گا. پھر بات یہ چیز. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ریسرچ کرنے والا، اب آپ کو ایک علمی نکتہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ریسرچر ہے ان کے پیچھے کیوں نہیں چلنا چاہیے. جتنے ہمارے فقہاء ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام سفیان ثوری، یا جتنے بھی امام ابراہیم نخعی، دوسرے امام، چاروں فقہاء اور ان کے علاوہ بھی جو، وہ سب کے سب اونچے درجے کے عابد اور زاہد بھی ہیں، متقی بھی ہے، صاحبان تقوی ہیں، جن کے قلب سلیم ہے، عقل سلیم ہے. ریسرچ انہوں نے بھی کی، لیکن ان کی گواہی ساری دنیا نے دی، ان کے تقوی کی، ان کے زہد کی. بادشاہوں نے، دوسروں نے، بادشاہت ان کو عہدے دے رہے ہیں، آپ چیف منسٹر بن جائیں، آپ چیف قاضی بن جائیں، وہ لے نہیں رہے. اس لیے بادشاہ، آج کے تو بادشاہ غصے ہیں نا، ہوتے ہیں بھئی یہ ہمارے خلاف ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس وقت کے بادشاہ اس لیے بھی خلاف تھے ان کے کہ یہ ہمارے عہدے کیوں نہیں قبول کرتے کہ ہماری حکومت کا حصہ بنے. تو آج تو کہتے ہیں ہمیں بناؤ حصہ. اس وقت وہ بنا رہے ہیں، وہ بن نہیں رہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اس لیے شہید کیا گیا. خلیفہ کہتے تھے کہ پوری سلطنت ہے کتنی بڑی، تو آپ جیسا شخص ہی اس کا قاضی القضاء، چیف جسٹس ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا میں یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا، مجھے پتہ ہے میں نہیں کر سکتا. وہ کہتا نہیں نہیں تم قبول کرو. جب آپ نے نہیں کی آپ کو قید کر دیا. اور بھی پیچھے کچھ وجوہات تھی. تو بتا رہا ہوں وہ جو فتویٰ، جس طرح سیدنا عبد القادر جیلانی فرمایا نا، فقہ اور فتویٰ اس سے لو جو جس سے قلب ٹھیک ہو چکا ہے. تو آج کل کے جو ریسرچر ہیں بیچارے، مطلب وہ حدیثیں تو ان کے پاس ہیں، لیکن وہ تقویٰ کوئی نہیں، وہ زہد کوئی نہیں، وہ دوستی اللہ کی کوئی نہیں، وہ اللہ سے قرب، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت وہ کوئی نہیں ہے. وہ خشک جیسی باتیں ہیں، وہ ٹیکسٹ ہے، متن ہے. تو اس لیے وہ کبھی کوئی کہہ دیتے ہیں، کبھی کوئی نئی بات کر دی. جس بات کا نتیجہ کہاں سے بھی وہ آ رہی ہے، بے ادبی تک پہنچے، وہ سمجھو وہ بندہ بات بے شک اس نے صحیح پڑھی، نتیجہ اس نے غلط نکالا، اس کے پیچھے نہ چلے. جس کا ریسرچ کا نتیجہ ادب ہے، کہ اللہ کی بارگاہ کا ادب، حضور علیہ السلام کی بارگاہ ختم نبوت کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، صحابہ اکرام کا ادب، تابعین کا ادب، ائمہ فقہ کا ادب، اولیاء اللہ، اس میں ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کا یہ ادب ہے. ان کی ریسرچ میں 10 سال بعد ریسرچ آتی ہے، وہ فلاں صحابی ٹھیک نہیں تھا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ ہے ریسرچ. اچھا 10 سال بعد ریسرچ کیا ہے، یہ 10 سال بڑی تحقیق کی ہے، فلاں یہ اہل بیت کا فرق، فلاں ولی جو ہے وہ یہ ہو گیا، فلاں یہ یعنی یہ ہو رہی الٹی، یعنی وہ چکی ہی الٹی پھر رہی. تو ہے وہ بات ضمنی آ گئی کہ ہم ان فقہاء کے پیچھے، ان ریسرچر فقہاء سب سے بڑے تھے، جن کو 10 لاکھ حدیث زبانیں ہیں. آج والوں سے فون لے لو، پتہ ہی کون کہنا کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، فون لے لو، کتابیں لے لو، وہ کچھ پتہ نہیں. اور وہ ہستیاں تھیں جن سے کتابیں بنی ہیں. کتابیں تو اس وقت تھی نہیں، حدیث کی کتابیں بلکہ اس وقت ابھی یعنی لکھی جا رہی تھی، ماننے قرآن تھا. تو وہ ہستیاں ہیں جن سے کتابیں نکلی ہیں، تو ان کے پیچھے ہم چلتے ہیں، ان سے نہیں کہ جو انہی کی کتابوں پڑھ کے انہی کے خلاف چل رہے ہیں. عجیب معاملہ ہو رہا ہے، یعنی انہی ائمہ کی پڑھ کے انہی پر اعتراض، اور کتابیں بھی انہی کی ہیں مجھے لکھی. تو سمجھ لیں کہ پھر یہ نتائج میں بعض دفعہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. وہ بندے صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن وہ نہیں. اس کے لیے صرف علم ہونا ضروری نہیں، تقوی ہونا،
اللہ کی ولایت بھی ہونا وہ ہوتا. پھر فتویٰ اس شخص سے آئے جو علم بھی ہے اور صاحب تقوی ولی بھی ہے، عالم بھی ہے ولی بھی ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ فتویٰ ہوتا ہے صحیح. جو ورنہ جو ہے وہ ایسے یہ وہ ساری چیزیں پھر ادھر ادھر جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. آپ نے بڑا اچھا بیان بھی کیا، اور یہ کیفیت ہی بندے کی واقعتاً بندے کو اس کمی کا احساس ہونا یہ بھی بڑی سعادت ہے جو آپ نے بیان کی. اور نماز میں اس طرح اور روزے میں اسی طرح، تو یہی مقصود ہے عبادت کا بھی کہ عجز اور انکساری بندے کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو، تو وہی جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو بلندی عطا فرماتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. جیسے ہی فرض نماز شروع کی ہے تو نماز سے پہلے حضوری میں آئے ہیں کہ اللہ پاک مجھے اندر سے بھی دیکھ رہا ہے، باہر سے بھی دیکھ رہا ہے، سائڈ سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی دیکھ رہا ہے. اور جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں نے اللہ پاک سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یا رب کریم تو کتنا رحیم ہے، تیرے رحیم ہونے کی خیر ہو، اسی طرح تیرے ذوالجلال ہونے کی خیر ہو، اور بہت سی دوسری صفات کو یاد کرتے ہوئے کہ یا رب کریم تیری خیر ہو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے فرمایا کہ یا رب کریم یہ جو تو نے مجھے نعمت عطا کی ہے نبی کریم رؤوف و رحیم کی، یا اللہ پاک تیری خیر ہو. اور اسی کے ساتھ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی بات کی کہ اللہ تیری خیر ہو. اور اس کے ساتھ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی بات کی. اور پھر امام حسن علیہ السلام اور پھر اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے. جب امام حسین علیہ السلام کے لیے میں نے یہ بات کہی تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں پہ اپنے جگر کے ٹکڑے جو ہیں وہ کٹوا رہے ہیں، اور وہ دیکھ کے میں رو رہا ہوں اور ظاہر میں بھی رو رہا ہوں. اور یہ میں پوچھتا ہوں کہ حضور آپ یہ اس طرح کیسے کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب میں نے یہ بات کہی تو ان کے سامنے اللہ پاک کا نام ہے اور وہ دوڑے چلے جا رہے ہیں، اللہ پاک کے نام کے سامنے دوڑے چلے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے اللہ پاک کا نام سامنے ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں. جو بھی ان کے پاس چیز آتی ہے وہ پیش کرتے ہیں اور وہ چیز کٹ کے گر جاتی ہے. اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ ان کے سینے پہ اتنے تیر ہیں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا رب کریم میں ایک تیر میرے نفس پہ بھی لگ جائے تاکہ میرا نفس بھی پاک ہو سکے. اور اس کے بعد جب ان کا سر قلم کیا جاتا ہے وہ دیکھ کے میں اور رونا شروع کر دیتا ہوں. پھر ایک ان کے جو سامنے لشکر ہے دوسروں کا، اس میں سے دیکھتا ہوں کہ ایک شخص اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتا ہے تو اس کے سامنے پہلے تو اللہ پاک کا نام ایسے تھوڑا تھوڑا چمکتا ہے، جب وہ ایڑی لگاتا ہے تو وہ اور چمکتا ہے، تو اس کا گھوڑا بھی اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح اپنی جان قربان کر دیتا ہے. تو یہ دیکھ کے میں بڑا رونا بھی آ رہا تھا، اور جو اللہ پاک کا نام سامنے تھا تو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہی مقصد ہو سکتا ہے جس کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں. اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا تصور کیا، ان کے قبر مبارک پر پہنچے تو ان کا ہاتھ قبر مبارک سے نکلا ہوا تھا، جس کا میں نے بوسہ لیا اور عرض کی کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ شعیب کیسے آئے ہو؟ تو میں نے انہیں پہلے سلام عرض کیا اور پھر ان سے فرمایا کہ حضور میں اس رمضان کے ایک تحفہ کے لیے آیا ہوں کہ میں اس رمضان میں اپنے شیخ کی ذات کی محبت چاہتا ہوں، اپنے شیخ کے لیے اس کی محبت، ان کی حضوری چاہتا ہوں، اپنے ہر عمل میں انہیں دیکھ کے ان سے پوچھ کے کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ شعیب انشاءاللہ تمہیں مل جائے گا. جب انہوں نے یہ فرمایا تو میں نے ان کے ہاتھ کا 2 مرتبہ بوسہ لیا اور خوشی سے میں نے تصور کیا کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا. اور جب وہ مزار میں نے دیکھ رہا ہوں
تو ان کے دروازے پہ میں اپنے شیخ احمد ابا کو کھڑے ہوئے پاتا ہوں. ایک لمحے میں تو میں چلتا چلتا اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میں گر گیا ہوں, اور دوسرے لمحے میں ان کے پاس پہنچ جاتا ہوں اسی جوانی کی حالت میں. اور پھر ہم اندر جاتے ہیں تو سامنے قبر کے پاس ہی ایک حسین چہرہ, اور انہوں نے سبز رنگ کا امامہ شریف بھی پہنا ہوا تھا, ان کے پاس بیٹھے ہیں. تو انہیں بھی سلام عرض کرنے کے بعد یہی بات عرض کی کہ حضور میں اس رمضان یہ تحفہ کی کوشش کر رہا ہوں, دعا کیجئے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ نکالا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا, اور میرے ہاتھ کے اوپر شیخ احمد ابا کا ہاتھ رکھا, اور پھر اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے خطبہ شروع کیا, اور وہ خطبہ پڑھتے جا رہے ہیں اور ہم آسمانوں کی بلندیوں میں چلے جا رہے ہیں. اور جب بیت اللہ نظر آتا ہے تو وہاں پہ وہ رکتے ہیں اور وہ خطبہ پڑھتے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب یہ چیز تمہیں مل جائے گی, لیکن اس کے لیے پھر بیعت کرنی پڑے گی کہ تمہیں اپنے جسم کے جو 7 اعضاء ہیں ان کو پاک رکھنا ہوگا, ان سے گناہ نہیں کرنا ہوگا, اپنے شیخ کی اتباع کرنی ہوگی. اور میں ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حضور میں انشاءاللہ کروں گا. اور اس کے ساتھ انہوں نے اینڈ پہ فرمایا کہ ضرور تمہیں یہ چیز مل جائے گی. جب انہوں نے یہ فرمایا اور اس کے بعد ذکر شروع کیا ہے تو اس خانہ کعبہ کے ارد گرد جو لوگ ذکر کر رہے تھے ان سب کی شکلیں, شیخ احمد ابا صاحب کی شکل, مجھے سب کی شکلیں ایک ہی طرح کی نظر آ رہی تھیں, اور تمام جو ہیں وہ ذکر کر رہے تھے, اور درمیان میں بیٹھا ہوں اور مجھے ہر طرف اپنے شیخ کی ہی شکل صورت نظر آ رہی تھی, اور میں پریشان بھی ہو گیا کہ اس میں میرے شیخ کون ہیں. تو اس کے بعد پھر جب تصور بنا کہ مسجد نبوی کا, تو وہ سارے تمام جو ایک ہی شکل میں تھے, صورت میں تھے, تو وہ بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر رہے تھے. تو میں بھی ان کے ساتھ سلام عرض کرتے ہوئے, اور اسی طرح یہ جو 2 رکعت جو فرض تھے یہ میں نے پڑھے. تو یہ جو 2 رکعت آپ کی تو ایسے صدیوں کی داستان ہے. یہ تو ابھی مہربانی کرنا تراویح کا نہ شروع کر لینا, ورنہ ظہر بھی ہماری ادھر ہی گزر جائے گی. تو روحانی دنیا میں جو ہے وہ جس طرح یعنی وقت جو ہے وہ اور طرح کا چلتا ہے. اس دنیا میں جیسے منٹوں سے چل رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں 10 منٹ ہوں, وہاں ہزاروں دن گزر چکے ہوں. جیسے معراج کی رات, وہ تو دیکھیں نا ظاہری معراج آپ علیہ السلام کی گئے تو واپس, تو اسی طرح معاملہ. تو روح کا معاملہ جو ہے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے. تو ایسے ہی پھر وہ بندہ واقعتاً وہ تو کئی صدیوں سے پھر آیا ہے. کہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہاں جو ہے وہ سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس العزیز. تو موٹی موٹی بات جو یہ نہیں سکھائی گئی کہ وہ یہ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ صاف فرمایا کہ یہ جو قربانی ہم دیتے ہیں یہ ہم اللہ کے پیچھے, اللہ کی رضا کے پیچھے. تو پھر کوئی بڑی بات نہیں, یعنی وہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے میرا دل, میرا جسم یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس کی قربانی ہو رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے آپ کو, لیکن دیکھو تو صحیح نا کس نام پر ہو رہی ہے. اس ذات کا سے دیکھو گے تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ زیادہ قیمتی ہے اس دین کے لیے. تو اسی لیے جو ہے دنیا میں بھی ہمیں بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہے, لیکن دیکھیں کہ جس کے لیے آپ وہ قربانی کر رہے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہے. جیسے مولانا روم نے مثال دی ہے نا اس چیز کی. کسی نے کہا کہ مجھے عورتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں, دولت بڑی کشش ہے اس میں, اور حرام ہو تو میرا دل چاہتا ہے میں ادھر ہی چلا جاؤں یہ کر. تو انہوں نے فرمایا, انہوں نے قصہ سنایا, انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ایک بادشاہ تھا, اس کے وزیر تھے. تو وہ بادشاہ جو ہے وہ ایک وزیر کو, ایاز کو بڑا پسند کرتا تھا. تو اس نے دوسرے جو ہے وہ حسد کرتے تھے کہ اس کو کرتے. تو ایک دن بادشاہ کے خزانے میں ایک ہی قیمتی موتی تھا, بہت قیمتی, اور تھا بھی نہیں. بادشاہ نے کہا آج وہ لے کر آؤ قیمتی موتی. وہ لے کر آئے اور سب جتنے بھی مشیر وزیر ہیں سب کو کہا کہ اس کو جو ہے نا
تھوڑا دیا کہ اس کو اوپر مارو تو وہ تو ڈر گئے، انہوں نے جس کے آگے کرے وہ نہیں نہیں نہیں، جیسے آپ لوگ ڈر رہے ہیں بیان کرنے میں معاملات میں، وہی دوسرا ہی کر دے. تو انہوں نے کہا نہیں، دوسرے کو دو، تیسرے کو، چوتھے کو. تو جب وہ ایاز کے پاس آیا اس نے تھوڑا اٹھایا تو پٹاخ مارا اس پر، وہ پاش وہ موتی بھی ہر چیز یا جو بھی تھا وہ سب چھوڑ کر رہے تھے. کتنی نادانی، کتنی بے عقلی کی ہے، اتنا بڑا شاہی خزانے کا ایک موتی اور ایک یعنی وحید چیز جو ہے وہ ضائع کر دی ہے. یہ سمجھتے تھے یہ بادشاہ صاحب آپ بھی ان کا بڑا کرتے ہیں، یہ تو ہے ہی. تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز تم خود ہی جواب. تو ایاز نے کہا کہ یہ ہے کہ موتی بڑا قیمتی تھا، پورے خزانے میں ایسا نہیں تھا، لیکن مجھے لگا کہ بادشاہ کا حکم اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. بادشاہ کا حکم جو ہے، امر جو ہے، وہ موتی سے زیادہ قیمت رکھتا ہے. تو اس لیے مجھے کچھ سوچنا نہیں پڑا. تو دیکھو نا، کیونکہ بھئی دنیا تم میں بھی کشش بہت، تو تم بھی بڑی خوبصورت ہو، یہ ہے وہ ہے، لیکن حکم الہی کے تھوڑے سے پاش کر دو، وہ تمہیں اپنے خزانوں سے نوازے گا. اس کے پاس اور بھی ہیں، تمہیں حلال طریقے سے عطا فرمائے گا. تو یہ جو چیز جو آپ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے نا، یہ کہ اگر اس کو سمجھ جاؤ کہ میں پیچھے اللہ کے لیے قربان ہوں، اللہ کے حکم سے، یعنی میری جان قیمتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے قیمتی نہیں ہے. اسی کے حکم، اسی کے دین پر قربان ہو جانا وہ جان کو اور زیادہ قیمتی بنا دیتا ہے. وہ جان اور زیادہ قیمت بن جاتی، جو اللہ کی راہ پہ چلی جاتی ہے، وہ پھر اس کو اللہ نے فرمایا مردہ بھی مت کرو، اتنا بڑا درجہ اس کا ہو گیا. دوسرا پھر جو آپ کو سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سر العزیز کی زیارت، ان کے ہاتھ مبارک کا بوسہ جو آپ نے لیا سارا، انہوں نے جو میں بات کی ہے وہ میں ان سے بھی کہہ رہا تھا جو بھی سواب سے آئے ہیں ماشاءاللہ قادری سلسلے کے، وہ جو بات آپ نے آپ سے انہوں نے کہی ہے نا کہ 7 اعضاء کو جب تک حفاظت نہیں کرو گے روحانی، یہ آپ نے اپنے ظاہری سلوک اور خطبوں میں ارشاد فرمایا ہوا ہے. لا تطمع ان تدخل فی زمرۃ الروحانیین، کبھی طمع بھی، امید بھی نہ رکھنا روحانی لوگوں میں شامل ہونے کی جب تک کہ 7 اعضاء کو، دماغ کو، دل کو، وہ کہتے ہیں پاک نہ کر لو. اب ہم کہتے ہیں میں قادری ہوں، ہم بھی، ہمارا سلسلہ بھی ان سے ساتھ جڑتا ہے، یہ میں بھی نام لگایا ہوا ہے اور کام ان والا نہیں ہے کرنا، پتہ ہی کون نہیں انہوں نے کیا کہا، مطلب یعنی صرف نام جو ہے وہ جانتے، تو وہ بھی ایک نسبت ہے، ایک برکت ہے، لیکن جو ہے وہ اصل اس سے پھر جو ہے وہ جو ہے یعنی نکھار پیدا ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے فرمایا حضوری اور 7 اعضاء کے گناہوں سے بھئی یہ بچو، یہ اگر تم آگے جانا چاہتے ہو. اسی طرح جو ہے سیدنا عبدالعزیز الدباغ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح جو ہے آپ نے کہا کہ پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہاں بتایا گیا، آپ نے مشائخ کو دیکھا، یہ دیکھا، یہ پتہ چلا کہ یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے والی ہستیاں ہیں، لے جانے والی ہستیاں ہیں. تو اس طرح جو ہے انشاءاللہ جو ہے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ لوگوں کی نمازوں کی کیا کیفیتیں ہو رہی ہیں. بندے سوچ رہے ہیں زندگی بھر کہ بھئی میں کچھ یہ، لیکن جو حضوری سمجھ لیں وہ چابی ہے، وہ دروازہ ہے جس سے روحانیت کے کھلتی ہے. وہ آپ چاہے آپ تیز کر لیں، اس کو بنا لیں، کل کر لیں، اسی سے جو ہے وہ سارا دروازہ کھلتا ہے. یعنی یہ چابی یہ ہے، اسی سے جو ہے وہ معاملات آگے چلتے ہیں. جس کو بھی آپ دیکھیں گے پھر آگے جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. یہ آپ نمازوں کی تو سب نے بیان کیا، روزے کی ابھی کسی بھی نے بیان کی. بہرحال چلے جی آپ. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حضرت صاحب، جیسے آپ نے نصیحت فرمائی الحمدللہ
بہت نمایاں فرق آیا اللہ تعالیٰ کی حضوری میں، اور نمازوں کے اندر بھی، اور جو روزے کے اوقات ہیں اس کے دوران بھی. اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو دن بھر کے معمولات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہمہ وقت حضوری میں گزریں، تو زیادہ باوضو رہیں، کوئی بھی لمحہ ضائع ہونے سے، فضول گفتگو سے وہ محفوظ رہے، اور ان خیالات میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ذات کو خیر کا مصدر بنائے، اور لوگوں کو، جو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ دنیا ہے، کائنات ہے، اس کے لیے ہماری ذات، ہماری شخصیت نفع بخش بن جائے. ان خیالات کے ساتھ روزہ بھی، اور پھر جب نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کی حضوری، اللہ تعالیٰ کے اسماء کی طرف توجہ، اور جیسے ہی کوئی خیال ادھر سے دنیا کا کوئی یا کوئی ذمہ داری کا آتا ہے، تو جیسے آپ نے نصیحت فرمائی کہ اس کو دعا میں بدل دیں، تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو نمازوں میں کیفیت نصیب ہوئی، آپ کی دعاؤں سے، شفقتوں سے اللہ کا فضل ہوا. گزشتہ نمازوں میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، تو گویا آپ نے فرمایا کہ ہماری محبت تمہارا ذکر ہے. تو مجھے بہت زیادہ اندیشہ تھا تزکیہ کے حوالے سے، تو میں بڑا فکر مند تھا. تو میں نے عرض کی کہ میرا لالچ کیسے ختم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم ہماری محبت میں کامل ہو جاؤ گے. میں نے پھر عرض کی کہ میں محبت میں کامل کب ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم سب کچھ بانٹ دو گے، کہ جیسے ہم نے امت میں تقسیم کر دیا. تو پھر میں نے عرض کی کہ میں بانٹوں گا کب؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب گویا کہ جب تم حضوری میں رہو گے. تو پھر میں نے عرض کی کہ میری مسلسل حضوری کیسے قائم رہے گی؟ تو پھر آپ نے توقف فرمایا، اور توقف فرمانے کے بعد پھر آپ مخاطب ہوئے، فرمایا کہ جب تم اپنے اختیار کا درست استعمال کرو گے. تو اس کے علاوہ بھی مختلف نمازوں میں مختلف اللہ کا فضل ہوا. اور آخر میں ایک سوال آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ روز ایک نصیحت فرمائی نبی علیہ السلام کے صحابہ کے حوالے سے، جس میں صحابہ کے ایک گروہ کو نبی علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی کہ تم میں ایک شخص جہنمی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ جو جہنمی تھے وہ مطلب انہوں نے جہاد بھی کیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی رہے، وقت بھی، صحبت بھی، زیارت بھی، ہر چیز، لیکن وہ پھر بھی وہ مسلمہ کذاب کے طرف چلے گئے. تو اس چیز کو سن کے بڑی دل میں فکر لاحق ہوئی اپنی کہ ہم تو بہت کمزور ہیں. تو ہمیں نصیحت فرمائیں کہ ہم وہ کیا چیز تھی جنہوں نے ان کو غافل کر دیا، اور ہم کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. دیکھیں اصل تو محفوظ اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ ساری چیز اللہ کے فضل و رحمت سے. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں شیطان نے کہا کہ آپ اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، علم کی وجہ سے نہیں، میں اللہ پاک کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں. تو وہ اللہ کا فضل اور رحمت، اور اللہ کی، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کا کوئی بھی تم میں عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. انہوں نے پوچھا، آپ فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ گھرا ہوا ہوں گا تب. تو یہ بندہ ایک تو اللہ کی رحمت پر اعتماد اور اللہ کے فضل پر بھروسہ کر کے رکھے، اس کا کہ اللہ میرا کوئی چیز نہیں جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں، کہ یہ تیرے فضل اور رحمت پر ہی میں تکیہ لگا رہا ہوں کہ وہ میں محفوظ رہوں. تو باقی شکر. تو دوسری بات یہ کہ یہ جو لوگ بھٹکتے ہیں وہ، یعنی اب تو یہ تو اصل وجہ میں نے بیان کر دی، وہ تو اصل چیز ہے. باقی اسباب کے درجے میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ حضور علیہ السلام سے سرسری سا تعلق رکھتے ہیں. سرسری سا تعلق مطلب یہ ہے، کئی لوگ سمجھتے ہیں آپ نے اللہ کا پیغام دیا، یہی آپ کا ایک مشن تھا، آپ اللہ کے رسول
یعنی پیغام دیا، اور یہ اب ہم نے اس پر محنت کر کے اللہ تک پہنچنا ہے۔ کہنے کو تو یہ بات صحیح ہے، لیکن جو ہے اگر ان کی محبت نبی علیہ السلام سے نہیں ہے تو آپ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی ایمان والا، یعنی ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے اس کو سارے لوگوں، ماں ابا بہن بھائی، جو اس کے سارے لوگوں سے زیادہ محبت نہ۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ بندے کو بچا لیتی ہے۔ اب یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ جو اٹیچمنٹ کو، جو ان کا ایک تعلق بندے کا جو بن جاتا ہے، تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کسی کے اس پاس جاؤں۔ تو جب صرف سو کہ اللہ، اصل مقصود اللہ کا جس کو اللہ چن لے، تو اب وہ جھوٹے موٹے بھی لوگ دعوے کرتے رہتے آئے دن، تو اس نے تو اگر وہ محبت ہو تو وہ چھوڑتا نہیں۔ یہ وہ لوگ بندہ چھوڑ کے گیا، ایسے سمجھنے کہ جس کو وہ محبت، وہ اٹیچمنٹ، جن کو محبت ہوتی ہے وہ دیکھیں کئی لوگ ادھر آتے ہیں، نبی تو بہت بڑی شان ہے، وہ تو اب سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اب ایک بندے کے شیخ ہیں، مرشد ہوتے ہیں، اس کو اس سے ایک تعلق ہو جاتا ہے روحانی، ایک وہ شاید دنیا سے بھی چلا جاتے ہیں، یا وہ بندہ کسی اور کی بیعت نہیں کرتا، جھجکتا ہے۔ پوچھتے ہیں لوگ، جی بھائی کوئی فوت ہو تو میں بیعت کر سکتا ہوں کسی اور کی؟ میں نے ابھی سلسلہ یا جس کو، اور کئی جو کہ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، ہمیں وہی کافی ہے، جو کہ یعنی وہ ایک محبت ہوتی ہے نا ان کو اس سے، تو وہ محبت جو ہے وہ ان کو آگے کسی اور کی طرف جانے۔ حالانکہ یہ تو ولی ہیں، جس کے پاس کوئی حرج نہیں۔ تو جب ایک بندے نے ایک ہستی کو نبی مان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے، اور اس کے ساتھ اس نے پھر وہ محبت نہ کی، اب خطرہ ہے وہ کسی وقت بھی وہ معاملہ جس سے بھی وہ اپنا زیادہ ہوگی اس طرف وہ جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگ تھے، یعنی ان کی تعداد